قربانیوں کا صلہ ہم کو مل کے رہے گا، قربانیوں کا صلہ ہم کو مل کے رہے گا، جو کچھ لکھا نصیب میں وہ مل کے رہے گا، سونا نہیں چاندی نہیں نہ نوٹ چاہیے، آپ سب سے ہماری گزارش ہے کہ ہمیں آپ کا قیمتی ووٹ چاہیے۔ زمان لیکلی مشرانو او کشرانو دا نن وقت رو رضای نکی زبتاستو مختصر الفاظ کی اور کوڑی گندگی نقشہ در کما او نقشہ غدادا چنن زمون ملک تا دا سی باغیانو ضرورت تے، دا ٹیپو سلطان ضرورت تے، دا محمود غزنوی ضرورت تے، چکم حالات نن زمون دا دی ملک روان دی اور زمون دا دی علاقو روان دی، تاسو بہترین جج یہ تاسو تا پتہ دا چھ ہر پکور کی کم مسائل روان دی، پکور باندې بے روزگاری روانه دا، پکور باندې چکم دے مہنگائی روانه دا، تو غریب سڑی نغرے چولہا بجھ رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ زندہ باد اور زندہ باد۔ آج تک ہم نے صحیح راستہ اور صحیح لوگوں کو چنا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم غلط فیصلے کرتے رہے، اسی طرح کرتے رہے اور بار بار کرتے رہے تو ایک دن آئے گا، ایک دن ضرور پھر آئے گا ان غلط فیصلوں کا کہ تمہارے بچوں کے لیے انجیکشن بھی کنٹرول ریٹ پر نہیں ملیں گے، آپ کو بازاروں میں نہیں ملیں گے آپ کے بچوں کی بیماریوں کے لیے انجیکشن۔ آج دیکھ لیں، ایسا وقت بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس سڑکوں پر آٹے کے پیچھے لوگ بھاگے ہیں، لیکن آج پھر وہ ایک مختلف شکلوں میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال فیصلہ آپ کا ہے، یہ ملک آپ کا ہے، آپ نے اس کو جس طرف بھی لے کر جانا ہے آپ کے فیصلے سے جانا ہے، اور یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میرا ایمان مضبوط ہے، شہید کبھی نہیں مرتا۔ قاسم باغی سے چالی دلے نوی پدے محفل کی جنان سمرہ دلتا داخلہ کو لار دی زاغی دنن دعوے سرویم چھ انشاءاللہ رحمان تاستا ومون صرف یو چلک بدا سے باغی دلتا خیو پدے چل سکے انشاءاللہ۔ اور زد دعوت اور کوما صفدر خان باغی سے اندر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور خاص کر پھول جیسے بچے، آپ سب کو میرا سلام قبول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے خیالات، احساسات اور جذبات کا اظہار اپنے بھائی شہید آصف خان باغی جو اپنی تقاریروں میں کرتا تھا علامہ اقبال کے چند اشعار میں کہوں گا کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نابلہ مسجد ہونا تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، اور دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، اور زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر ایک روز صبح بھی کر جاؤں گا۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور اس دربان کے پیچھے میری بہنوں اور میری ماں، میں جس مقصد کے لیے نکلا ہوں یہ ایک مقصد نہیں، یہ ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے، اور یہ تحریک شہید آصف خان باغی کی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آصف خان باغی یہ ایک ایسا نام ہے کہ پشاور کی تاریخ میں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی سیاستدان مائی کلال پیدا نہیں ہوا کہ جس نے اپنی عوام اور اپنے پشاور اور اپنے صوبے اور اپنے پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ وہی آصف باغی ہے کہ جو اپنے علاقے کے ترقیاتی کاموں کے لیے اپنی جیبوں میں بہت سی درخواستیں
لے کر گھومتا تھا اور اپنے علاقے کے مسائل ان احکام بالا کے افسران تک پہنچاتا تھا اور بڑے خوش اسلوبی انداز سے وہ مسائل حل کرتا تھا۔ آصف باغی، جس طرح کہ میرے بھائی عبد المجید، اذان ہو رہی ہے اور یہ حق کی گواہی ہو رہی ہے۔ ایک شہید کا پیغام جو میں آپ تک پہنچانے آیا ہوں، اس پہ اللہ کے فضل و کرم سے اذان بھی ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اذان ہوتی ہے اس کے بعد میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، معافی چاہتا ہوں، جب تک آپ درود شریف پڑھیں۔ کا نشان نصیب ہوا تھا اور شہید آصف باغی ہر پلیٹ فارم پہ کہتا تھا کہ یہ جو نشان ہے حضرت یعقوب علیہ السلام پچھیاں بناتے تھے، یہ ہمیں وہ نشان ہمیں بھی نصیب ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ رحمان آپ کے تعاون سے 18 فروری کو اس میں آپ کی محبت چاہت اور آپ کا ووٹ ہوگا، اور یہ وہ ووٹ ہوگا کہ ہم بڑے بڑے ایوانوں میں جا کر اس پر جا کے سودے نہیں کریں۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے 60 سالوں میں مختلف شکلیں بدلی ہیں، مختلف سیاسی لوگ آپ سے آئے ہیں، انہوں نے آپ سے پارٹیوں کے نام سے اور اپنے نام سے آپ سے ووٹ لیے ہیں، لیکن جب اقتدار میں آنے کے بعد وہ ایوانوں میں بیٹھ کے یا ہوٹلوں میں بیٹھ کے یا چھانگا مانگا کے جنگلوں میں بیٹھ کے آپ کے حقوق کے اوپر سودے بازی کرتے رہے ہیں، اور وہ ووٹ انہوں نے سینٹ کی سیٹوں پہ، صدارت کی سیٹوں پہ 2-2 اور 5-5 کروڑ پر بھیجے ہیں۔ میں آپ سے علل اعلان یہ وعدہ کرتا ہوں کہ شہید کی بیوہ انشاءاللہ رحمان اس کو فتح بھی نصیب ہوئی، جس طرح کہ یہاں پہ مقبول شاہ صاحب نے کہا کہ اس 60 سالوں تاریخ میں یہاں پہ کسی کینڈیڈیٹ نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہماری سیول کالونی نمبر 1 اور 2 اور سیل کوارٹر، پوسٹل کالونی، آڈٹ کالونی اور اسی طرح کینٹ اور ہمارے دیہاتی علاقے، ان لوگوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمارے صوبے کے لیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جدھر سے بھی وزیر اعلیٰ ہے یا وہ بنو سے ہیں یا وہ چارسدے سے ہیں، ان لوگوں نے ہمارے ووٹ کی تزلیل کی ہے اور صرف اپنی ذاتی مفادات کی خاطر انہوں نے اپنے بنگلے اور اپنے بینک اکاؤنٹ بھرے ہیں۔ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ شہید آصف باغی اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ غریب اور نوجوان نسل کی بات کی ہے۔ یہ وہی آصف باغی ہے کہ تپتی ہوئی دھوپوں میں اسکولوں میں جا کے رنگ روغن کرتا تھا۔ یہ وہی آصف باغی ہے کہ ڈسپینسریوں میں اپنے نائب ناظم سے، اس کے پاس کیونکہ نقد پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ سیاست نہیں بلکہ خدمت کرتا تھا، اس کا پیشہ یہی تھا، لیکن اپنی ڈسپینسری کے لیے اپنے نائب ناظم سے پیسے لے کے خود چونے کرتا رہا ہے۔ یہ وہی آصف باغی ہے کہ ہر پلیٹ فارم پہ ان بچوں کے لیے بات کی اور آخر میں انہی بچوں کے لیے اس نے سر دیا اور ڈھکی دال گرام میں اس نے شہادت اس کو نصیب ہوئی۔ ان بچوں کے لیے اس نے نوتیا میں ایک خوبصورت پارک منظور کیا ہے۔ یہ وہی آصف باغی ہے کہ جب منسٹر ریلوے ادھر پشاور ایکسپریس کے افتتاح کے لیے آتے ہیں تو بڑی بھیڑ کے درمیان آصف باغی منسٹر صاحب کو آواز کر کے کہتے ہیں کہ منسٹر صاحب میری بھی ایک درخواست سنیے، تو منسٹر صاحب نے سیکیورٹی کو کہتے ہیں کہ اس نوجوان کو راستہ دے دو۔ آصف باغی ان سے ہم کلام ہوتے ہیں اور آصف باغی ان کو کہتے ہیں کہ منسٹر صاحب میرے اس علاقے میں نوتیا میں ایک خوبصورت پارک چاہیے، اور ریلوے کے ساتھ اس کے ساتھ منسلک ایک زمین اراضی ہے جن میں ہمارے چند گجر برادری نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس زمین کو ان بچوں کے نام پر مختص کر دیا جائے۔ تو شیخ رشید صاحب نے ان سے وعدہ کیا تھا اور میں ان کا نہایت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اسلام آباد میں انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر کاش آصف باغی کے زندگی میں اس کو تحفہ دیتا، لیکن شہید آصف باغی کی قربانی کے اوپر شیخ رشید صاحب نے جو منسٹر ریلوے تھے انہوں نے اس کو زمین آصف باغی کے نام پر منسوب کی۔ 21 کنال کی اراضی ہے، 60 کروڑ روپے اس کی قیمت ہے، 70 لاکھ روپے اس کو دیے گئے ہیں اس کے ترقیاتی کام کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے۔ میں ہر جگہ پہ بات کرتا آیا ہوں اور میں دعویٰ کرتا ہوں پورے پاکستان میں کوئی ایم این اے، کوئی سینیٹر، کوئی ایم پی اے اور کوئی وزیر اس طرح نہیں ہوگا کہ جس نے اپنے علاقے اور اپنے یونین کے لیے اتنا کام کیا ہو۔ یہ وہی آصف باغی ہے کہ ایف ای ایف ڈگری کالج کے لیے گورنر سے افتخار حسین شاہ سے درخواست کرتا ہے اور گورنر صاحب ان کی درخواست کے اوپر ایف ای ایف ڈگری کالج کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ وہی آصف باغی ہے کہ یتیم خانے 36 بچوں کا یتیم خانہ نوتیا میں لے کے آتا ہے 18 دسمبر 2006 کو، اور 27 جنوری کو اس کے اپنے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اس نے 36 بچوں کو اپنی زندگی میں ان کے سروں پر سایہ دیا، آج اس کے اپنے بچے یتیم ہیں، اس کی بیوہ اس میدان اول میں آئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پشاور کی عوام بلکہ نہیں پختون کی عوام جو ہماری قوم ہے اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے۔ یہ وہ آپ کی بیٹی بھی ہے،
یہ آپ کی بہن بھی ہے اور یہ اس علاقے کی ماں بھی بنتی ہے. آپ اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور اس کے ساتھ انتخابی نشان پر آپ ووٹ ڈالیں. اور انشاءاللہ رحمان ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو موٹر سائیکلوں پر گھر سے نکلے تھے آج لینڈ کروزروں کے مالک ہو چکے ہیں. حیات آباد اور اسلام آباد میں بڑی بڑی انہوں نے کوٹیاں لے لی ہیں, آپ کے ووٹوں کے اوپر انہوں نے سودے کیے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. میں آپ کو کلیئر کرتا چلتا ہوں کہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں, میرے ہاتھ میں یاسین شریف ہے, 4 کل اس میں لکھے ہیں. میں اس پہ اس ڈائس کے اوپر یہ کہتا ہوں, حلف بیان کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے شہید آصف باغی نے بھی اپنی زندگی میں اور میں نے خود بھی اپنی 1 سالہ اس ناظمی میں سرکار کے 1 پائی نہیں کھایا, بلکہ 5 سے 6 لاکھ روپے اب تک میں اپنے یونین کونسل کے لیے لگا چکا ہوں. یہ اس بات کے گواہ ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں تمام کینڈیڈیٹس کو, میں کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کرتا ہوں, میں کسی کی ذات پہ کردار کشی نہیں کروں گا, لیکن میں ان تمام کینڈیڈیٹس کو چیلنج کرتا ہوں اس ڈائس کے اوپر آپ گواہ رہنا. اگر میں اس لفظ سے اپنی اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤں کہ میرے ساتھ سامنے ہے یا مناظرے کے لیے ہے یا اس مسجد میں ہے اور اس کے اوپر قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کہ اس نے اس قوم کا پیسہ نہیں کھایا, تو شہید کی بیوہ اس کے حق میں دستبردار ہو جائے گی. اور اگر اس نے کرپشن کی ہے تو وہ شہید کی بیوہ کے حق میں دستبردار ہو جائے. ہمارے پروگرامز اور ہمارا منشور صرف ان 3 باتوں پر ہے کہ میں وفادار رہوں گا آپ کے ووٹ کا, میں آپ کے ووٹ کا ایمانداری سے حق ادا کروں گا, میں آپ کے ووٹ کے لیے سچائی پر ڈٹے رہوں گا, نہ کہ آزاد سیٹ جیتنے کے بعد چیف منسٹر کے ساتھ سودے بازی کروں گا, نہ ہی کسی مفاد پرستی کو زور دوں گا اور نہ ہی کسی ذات پرستی کو ترجیح دوں گا. میرا بھائی بھی قوم پرستی کا وہ تھا, خیر خواہ تھا اور قوم کی نمائندگی کرتے اس نے سر دی اس پشاور کے لیے. اور انشاءاللہ رحمان شہید کی بیوہ بھی قوم پرستی کی نمائندگی کرے گی, آپ کے حقوق کے لیے جنگ کرتے رہیں گے انشاءاللہ رحمان. میں کوشش یہ کروں گا آپ کے حقوق کے لیے کہ یہاں پہ سیل کوارٹرز ہے, سیول کالونی ہے, جس طرح کے پی ڈی اے کالونی بن چکی ہے, جس طرح کے ریگی للما بن چکی ہے, میڈیا کالونی بن چکی ہے, ان لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی ذاتی پلاٹ ہونے چاہیے اور ان کے لیے ہماری جدوجہد رہے گی, چاہے وہ پوسٹل کالونی ہے چاہے وہ آڈٹ کالونی ہے. میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں, میں ان درختوں پہ جو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ خزاں کی طرح پتے اور یہ درخت سوکھ چکے ہیں, اس کی وجوہات یہ نہیں ہے. اس کی وجوہات یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دیا تھا وہ تو یا نشے کرتے رہے یا جواریاں کھیلتے رہے یا آپ کے حقوق پہ سودے بازی کرتے رہے. لیکن انشاءاللہ رحمان 18 فروری کے بعد ان درختوں کے اوپر خوشحالی بھی ہوگی, ان کے اوپر پھول بھی ہوں گے, ان کے اوپر پتے بھی ہوں گے, اس علاقے میں خوشیوں کا دور ہوگا. یہ میرا آپ سے عہد ہے انشاءاللہ رحمان, کیونکہ ہم سچ پر ہیں, ہم مخلص ہیں, ہم قوم کے وفادار رہیں گے, ہم قوم کا مال نہیں غاصب کریں گے. ہم نے معاشرے کی ان استحصالی طاقتوں کے خلاف بغاوت کی ہے, اس لیے میں اپنے نام کے ساتھ باغی لکھتا ہوں. میرے شہید بھائی نے بھی اپنے نام کے ساتھ باغی کا لقب اسی لیے لکھتا تھا کہ جن لوگوں نے اوقافوں کی زمینیں کھائی ہیں, جن لوگوں نے ان قوم کا پیسہ کھایا, باغی نے ان لوگوں کے خلاف بغاوت کی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ پاکستان کی سالمیت کو کوئی نقصان نہیں ہے. آٹے کے بحران بھی رہیں گے, لوڈ شیڈنگیں بھی ہوتی رہیں گی, سوئی گیس کی ترسیل بھی کم ہوتی رہے گی, لیکن جن قوموں میں ایسی مائیں پیدا ہوں, ایسی بہنیں پیدا ہوں کہ وہ جو اس ملک اور قوم کے لیے شہید تھے, تو انشاءاللہ رحمان اس پاکستان کی سالمیت کو کوئی نقصان نہیں دے گا. یہ میرا آپ سے عہد ہے. جس طرح کہ میرا بھائی کہتا ہے, میرے بھائی اختر گل نے بھی کہا ہے, ہمارا اپنا سودا مک چکا ہے. ہم نے اس آنے والی جنریشن کی بات کرنی ہے. ہمیں ان لوگوں میں ٹیپو سلطان بھی چاہیے, محمد بن قاسم بھی چاہیے, نور الدین سنگی بھی پیدا کرنے ہیں, احمد شاہ افضالی بھی پیدا کرنے ہیں. ہم انہی لوگوں میں سے لائیں گے, انہی بچوں میں سے ہم بیوروکریٹس بھی پیدا کریں گے, انہی بچوں میں سے ہم ٹیکنوکریٹس بھی پیدا کریں گے, انہی بچوں میں سے ہم جوڈیشس کے لوگ بھی پیدا کریں گے, انہی لوگوں میں ہم سپورٹس کے پلیئر بھی پیدا کریں گے, تاکہ وہ دنیا میں جا کے اپنا ایک نام اس پاکستان کا اقبال بلند کریں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے اپنے اکاؤنٹ نہ بھرتے رہیں, بلکہ اپنی قوم کے لیے, اپنے عوام کے لیے جو اس معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں. ہمارا منشور یہ ہے, میں کسی کو روزگار نہیں دے سکتا, لیکن ان کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنا سکتا ہوں. میں کسی ماں یا بہن کو جہیز کا سامان نہیں دے سکتا یا یتیم کو, لیکن اس کے لیے ایسے پروگرامز ہیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر ان کے لیے بن جائیں. تو اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ سیالکوٹ اور فیصل آباد کی ہماری بہت سی مائیں بہنیں ہیں
جو گھروں میں کٹلری اور میڈیکل انسٹرومنٹس اور سپورٹس کا سامان بناتی ہیں، اور آج اللہ کے فضل سے سیالکوٹ اور فیصل آباد کی تمام جو چیزیں بنتی ہیں وہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں، اور اسی پیسوں کے توسط سے سیالکوٹ کی ان ماؤں بہنوں کے پیسوں پر آج انٹرنیشنل ایئرپورٹ سیالکوٹ میں بن چکا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری مائیں بہنوں کو بھی اس طرح کی ترجیحات اور اس طرح کی سہولتیں میسر ہوں۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ یوٹی سٹور ہو، آپ لوگ لائنوں قطاروں میں نہ کھڑے ہو، 1 کیو سسٹم ہو جو کہ یورپی ممالک میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں آپ کے قریب پوسٹ آفس ہو، کیا سینٹر ہو جو ضرورت زندگی کی اشیاء خوردنوش کے لیے ایسی سہولتیں ہوں، جس طرح کے اتوار بازار ہوتے ہیں، ہم ایسے اسپاٹ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم ہے لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں کو اور وہ ایسی چیزیں نہیں چاہیے جو یہ بڑے بڑے وانوں میں بیٹھ کے محلوں پر اور اسلام آباد میں اور ڈیفنس میں اور گلبرگ میں جا کے کوٹیاں بناتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، غریب لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور غریب لوگوں کے یہی مسائل ہیں، ان کو بہترین اور فری ایجوکیشن چاہیے ان کے لیے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے یہاں پہ ڈسپینسری ہونی چاہیے، کمرشل ہاسپٹل ہونے چاہیے۔ جب یہاں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو کمرشل ہاسپٹل تک پہنچتے پہنچتے وہ بیچارہ دم توڑ جاتا ہے۔ اسی طرح پینے کے صاف پانی کے پائپ چاہیے، ٹرانسفارمر جو ہیں 100 kV سے 200 ہونے چاہیے، جو اوپن تارے ہیں، جو ننگی تارے ہیں، ان کو کنسیل یا 4 کور تاروں میں بدلا جائے۔ ٹیوب ویلز ہونے چاہیے جو روزمرہ کی ضرورت ہے، ایسی چیزوں پہ ہماری ترجیحات ہیں۔ روڈز بننے چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ اس کا جو فنڈ ہے سول سیکریٹریٹ سے آتا ہے، لیکن ہم ایم پی اے کی سیٹ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے مسائل اس طریقے سے حل کریں۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک ووٹ تو دیا، یہ آپ کا ایک ووٹ چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہ شخص مجھے اپنے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک مجھ پہ قربان کر رہا ہے، اور میں اس کے حق کے لیے لڑتا رہوں گا۔ شہید کی بیوہ لڑتی رہے گی، شہید کے خون کو رائے گاہ جانے نہیں دیں گے۔ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ لاڑکانہ کے لوگ اپنے شہید کے لیے کھڑے ہیں، ولی باغ کے لوگ اپنے قوم پرستی کر اپنے لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ شیرپاؤ قلعے کو آپ دیکھ لیں، اس نے حیات شیرپاؤ کی وجہ سے 2 دفعہ چیف منسٹر رہا ہے، آج وزارت داخلہ رہی، اور اب اپنے نام پہ ایک پارٹی بنا چکے ہیں۔ اس گاؤں کے لوگوں نے بھی ان کو سپورٹ کیا ہے۔ آپ کے حلقے سے ایک شہید کی بیوہ کھڑی ہے، آپ بھی ایسا کردار دکھائیں کہ حیراتی دنیا میں آپ کا بھی ایک مقام ہو۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ شہید کا جو مشن ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں۔ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ جو تحریک ہے، یہ جو مشن ہے، 50 سال کے تک بھی آپ کسی ایم این اے ایم پی اے کا نام نہیں لوگے اگر ہمیں انشاءاللہ اقتدار ملا۔ میرا یہی وعدہ ہے آپ سے، اور باقی زیادہ باتیں اور دعوے نہیں کرتا، لیکن جاتے جاتے میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، مقبول شاہ بھائی کا، اقبال بھائی کا، اجاز بھائی کا، اور اس جگہ کی غیور عوام کا، خاص کر ان پھول جیسے بچوں کا، دربان کے پیچھے میری ان ماؤں بہنوں کا میں نہایت تہ دل سے ان کا ممنون مشکور ہوں۔ خدا تعالیٰ آپ کے گھروں میں خوشیاں لائے، اور اللہ رب العالمین اس ملک اور قوم کے لیے ایسے نمائندے لائے جو اس ملک اور قوم کے لیے مخلص ہو۔ جاتے جاتے میں اپنے بھائی کی اس نظم کو دہراؤں گا کہ میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو اس دور کے رسم رواجوں سے۔ میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو، جو نفرت کی دیواریں ہیں، جو خونی کھیت کی کھادیں ہیں۔ میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو، ان چوروں سے، سرداروں سے، انصاف کے پہرے داروں سے، مذہب کے ٹھیکے داروں سے، ان ظالم جاگیرداروں سے جو اونچے مکانوں میں رہتے ہیں، بات غریب کی کہتے ہیں۔ میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو۔ میرے ہاتھ میں امن کا جھنڈا تھا، میرے سر پر ظلم کے دہشت گردوں کا پھندا تھا۔ میں مرنے سے کب ڈرتا تھا، میں شہادت کی خاطر زندہ تھا۔ میں باغی ہوں جو چاہے مجھ پہ ظلم کرو۔ ایک روز صبح کا سورج چمکے گا تو پورے پاکستان کا ہر بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں۔ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، شہید کی بیوہ مسز شازیہ آصف خان باغی جو آپ کی بیٹی، بہن اور ماں ہے، اس کا انتخابی نشان ٹوکری ہے، پچی ہے، باسکٹ۔ اس نشان کو یاد رکھیں۔ جنرل الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہے صوبائی اسمبلی کا۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے آپ کے پاس 2 ووٹوں کی طاقت ہے، بڑا ووٹ آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو دیتے ہیں آپ بااختیار ہیں۔ یہ چھوٹا ووٹ آپ نے 60 سالوں میں بہت سے لوگوں کو ووٹ دیا ہے۔ ایک ناکام کوشش اس شہید فیملی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ رحمان ہم آپ کو نا امید نہیں کریں گے۔ میرے شہید آصف باغی نے بھی اس قوم کو نا امید نہیں کیا ہے، اور انشاءاللہ رحمان اس ڈائس کے اوپر میں بھی ہیلپن بیان اور عہد کرتا ہوں کہ ہم بھی آپ کے اس ووٹ پہ آپ کو نا امید نہیں کریں گے۔ شہید کی بیوہ کو ووٹ دے کر بھاری اکثریت سے کامیاب کریں۔ ان چوروں اور لٹیروں کا احتساب کا دن ہے 18 فروری کا، ان کے خلاف احتساب
کرو اور ان کو بتا دو کہ بڑے بڑے پینپلیکسوں پہ الیکشن نہیں جیتے جاتے، جذبوں پہ جیتے جاتے ہیں، سچائی پر جیتے جاتے ہیں، ایمانداری پہ جیتے جاتے ہیں اور مخلصی پہ جیتے جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہی چاہیے میرے بھائیوں، اگر آپ نے اس دفعہ ان لوگوں پہ دوبارہ دھوکہ کیا تو یاد رکھو کہ جو قومیں اپنے آپ پہ رحم نہیں کرتی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں کرتا۔ اور شہید کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ شہید اور اللہ اور نبی کریم اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، وہ قبروں میں نہیں ہیں، وہ جنت میں ہیں۔ شہید کو ووٹ دیں اور 18 تاریخ کی شام اور 19 فروری کا جو طلوع سروج ہوگا یہ شہید کے خون سے اس کو رنگ دو، اور آنے والے وقتوں میں ہم ان ٹوکریوں میں یہاں سے گند اٹھا کے لے جائیں گے اور صوبائی اور قومی اسمبلی آف فیڈرل سے آپ کے لیے آپ کا فنڈ وہ پھولوں کی شکل میں لے کے آئیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ جاتے جاتے یہ آخری شعر کہتا ہوں، کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اور یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی دہشت گردوں ہارو گے، گھر گھر سے باغی نکلیں گے، تم کتنے باغی مارو گے۔ والسلام سیل کالونی کے عوام، لالا رخ کالونی کی عوام اور امین کالونی کی عوام، سیول کالونی نمبر 1 کی عوام، کوسٹل کالونی، آڈٹ کالونی، ان کی عوام زندہ باد، خدا ان کو خوش و آباد شاد و آباد رکھے۔ آخر میں آپ سے دعا کرتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ مل کر درود شریف پڑھیں، آپ سب سے میری درخواست ہے۔ اور دعا کریں مل کر میرے بھائیوں کہ یا رب العالمین ہمارے پاکستان پر خاص اپنا فضل و کرم کرے۔ یا رب العالمین اس ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی بھائی کھڑے ہیں ان تمام پارٹیوں کے ساتھ تمام کے سروں کے اوپر خیر کرے۔ یا پروردگار جو اس قوم اور ملک کے لیے مخلص ہو، پروردگار اگر ہمارے دل میں کوئی عیب ہے تو خدا تعالیٰ یہاں پر نہ جتوائے بلکہ ان مخلص لوگوں پر جتوائے، کہو آمین۔ اور یا رب العالمین جہاں یہاں پہ جتنے ہمارے بھائی اور بچے بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں جو تکالیف ہے، ان کے جو گھروں میں جو مشکلات ہے، پروردگار اپنے فضل اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ان کے گھروں میں خوشیاں اور ترقیاں ہو، اور پروردگار یہ پھلتے پھولتے رہیں۔ اور یا رب العالمین ہمارے سالکے کو پاکستان کے ایک مثالی حلقہ بنا دے۔ یا رب العالمین ہم میں اتفاق اتحاد قائم کر دے۔ یا پروردگار یہاں پہ جتنے ہمارے بھائی موجود ہیں 1,24,000 انبیاء کرام، تبع تابعین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے پیارے 4 خلفائے راشدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیارے نواسے، صحابہ کرام، 4 امام اور جتنے بھی ولی اللہ بزرگان دین ہیں، ہمارے بھائی شہید آصف خان باغی کے ساتھ ان کے درجات بلند و بالا عطا فرما۔ اور پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، غیب و ظاہری تمام گناہ ہمارے بھی بخشوا دے۔ اور یا رب العالمین اس دنیا سے جب ہم جائیں سرخرو ہو کر جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، بہترین امتی بن کر جائیں، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے یا رب العالمین ہمیں ایک کلمہ نصیب عطا فرما کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زندہ باد جی۔ وفا نے سارے تقاضے ہمیں پہ چھوڑ دیے، وفا نے سارے تقاضے ہمیں پہ چھوڑ دیے، دعا کرو کہ خدا اس میں ہمیں کامیاب کرے۔ زما دلته څومره دا مېلمانه راغلي دي دی له دا روټۍ بندوبست دی کړی دی، تاسو ټولو مشرانو ته خواست دی چې تاسو کښېنئ دلته دا روټۍ به خورئ انشاءالله دلته نه به ځئ او سبا